صبر سے ہی شروع کر لیتے ہیں کیونکہ روزہ رکھنا وہ ان گھنٹوں میں آپ نے جہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے وہیں آپ نے بھوک پیاس میں بھی صبر، آنکھ، زبان، ہاتھ، ان ساری چیزوں سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، اس کی بڑی تلقین کی جاتی ہے اسلام میں. تو کاظمی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو صبر کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی کس قدر ہمیں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جی ایبسلیوٹلی، صبر تو ایک انٹیگرل پارٹ ہے دین کا. پیشنس ہم نے اختیار کرنی ہے، اور یہ پیشنس صرف بھوک سے پرہیز یا کھانے سے پرہیز نہیں ہے، اصل میں ایک آپ کا لائف سٹائل ہے پورا، کہ آپ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بنائیں کہ حقوق اللہ کے فریم ورک کے اندر اور حقوق العباد کے فریم ورک دونوں کے اندر آپ پیشنٹ رہیں. بے شک. اور آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی وہ پیشنس کو ریفلیکٹ کرے، پیشنس کو مینیفیسٹ کرے. تو رمضان تو سمجھے ایک ٹریننگ ہے بنیادی طور پہ آپ کے باقی 11 مہینوں کی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1 مہینے عبادت کر لی، اللہ رب العزت کے ہاں سرنڈر کیا، قرآن کی کچھ تلاوت کر لی، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اینڈ دیٹس اٹ. That's not the case actually. Ramzan is the springboard for the 11 months which are coming. تو رمضان تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور میں روایت کے ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہور روایت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے اور فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین. تو صحابہ نے انٹیروگیٹ کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے یہ آمین کیوں کہا آپ نے؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور ان سے میں نے ان کی باتوں کو سنا اور میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا، کیونکہ جبریل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا بدقسمت ہے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. تو فرمایا آمین، اور کہا کہ بدقسمت ہے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جب وہ اس کے بوڑھے پیرنٹس اس کے پاس ہوں اور وہ خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، جنت واجب نہ ہو. تو فرمایا آمین. اور پھر کہ کسی شخص کو رمضان ملے اور وہ رمضان کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکے اور جنت اپنے پر واجب نہ کر سکے تو وہ بھی اس کے لیے بھی بربادی ہے. تو آقا آمین فرما رہے تھے. تو حضرت جبریل کی یہ دعا اور یہ وعید اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، یعنی ہمیں درود شریف کے ساتھ جوڑا گیا، ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور رمضان اتنا بڑا فریم ورک ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. You just have to enter that gateway. بالکل. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ جی 3 اس کے عشرے ہیں اور ہر عشرے کے اندر آپ رحمت کی بات ہے، مغفرت کی بات ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. بالکل. تو ہم اس طرف بھی آئیں گے، اس کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے کہ عشروں میں ہمیں کس طرح سے پھر اپنی عبادات کرنی چاہیے اور ہر اس عشرے کو سمجھ کر اور با مقصد طریقے سے اس کو گزارا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کو بھی ناراض نہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو صبر، اچھا دیکھیں میں آپ سب کی اجازت سے ہی صبر کو سب سے پہلے اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ صبر مانگتا ہے، اور رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے یہ بیسکلی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ باقی کے 11 مہینے گزارنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے. تو اس لیے میں صبر کو سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. واٹس یور ٹیک ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل، میں بھی بردر کاظمی کی بات کو ہی فردر کروں گی. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ اسپرنگ بورڈ ہے فار دی ریسٹ آف دی منتھس. اور اگر رمضان کی اسپرٹ کو ہم سمجھیں تو در حقیقت یہ وہی ہے کہ جو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان ریالٹی بندے کا اگر ایک ہی پرماننٹ اور ایک ہی ریگولر کنیکشن ہے اور وہ اس کے خالق کے ساتھ ہے. یہ جو دنیاوی تعلق ہیں، دوستیاں ہیں، اولادیں ہیں، شوہر بیوی، محبت کرنے والے، یہ سارے کے سارے ایک وقت میں آتے ہیں، ایک وقت میں جاتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں نا رہے نام اللہ کا. بالکل. اچھا، اب یہ جو اتنی ایک سادہ سی حقیقت ہے جو ہمیں سے ہر بندے کو ان پرسن بائی ڈیفالٹ پتہ ہے، یہ جو ہے بس اسی کا ایک طریقہ ہے. پہلے اللہ نے ہمیں ایک نماز کا نظام دیا. ایک تو دل ہر وقت اس کی یاد کرتا رہتا ہے، چاہے نہ چاہے وہ یاد آتا ہی رہتا ہے. بالکل. پھر یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی مصروفیات سے نکلو، نماز پڑھو نا 5 دفعہ. اور دیکھیں اس وقت اب آپ دیکھیں کہ ظہر کا وقت ہونے والا ہے اور یہ ہے کہ اللہ کا کہے اب ساری مصروفیات چھوڑو نا اور ذرا ریفلیکٹ کرو، سٹ بیک اینڈ تھنک اگین. کیا کر رہے تھے، ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، اور اگر نہیں ٹھیک تھا تو ہاؤ ٹو ڈو اٹ، اور کیسے وہ اسپریچول اسٹرینتھ اللہ سے لینی ہے. اور ناؤ اسٹارٹ اسٹریٹننگ اپ دی افیئرس انٹل اثر. بالکل. اور رمضان سال میں ایک مرتبہ، اچھا حج زندگی میں ایک مرتبہ.
تو رمضان سال میں ایک مرتبہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے, میں خود سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اس کی تیاری کرتے تھے. تو وہ جو پچھلے 10 مہینے ہیں, وہ جو اس میں اب یہ شعبان المعظم اللہ کے رسول روزے بھی زیادہ رکھتے, صدقہ خیرات بھی کرتے, خود بھی اٹھتے, گھر والوں کو بھی اٹھاتے, اسٹارٹ میکنگ دی پریپریشنز. کون سی پریپریشنز؟ کہ وہ جو 10 مہینے گزرے تھے وہ صحیح تھے؟ نہیں. اگر وہ صحیح نہیں تھے تو پھر کیا صحیح ہونا چاہیے؟ اسٹینڈرڈس سیٹ ہیں, بار جو ہے وہ اس کو ریز کرتے جانا ہے. کیا صحیح تھے؟ اور آپ دیکھیے گا کہ میں اور آپ, ہم سب کے سب وہی نمازیں ہیں, وہی جو ہم نے قرآن کو یاد کرنا, یہ سمجھنے کا ایک وہ پروپورشن ذہن میں رکھا ہوتا ہے. بالکل. اٹ اسپرنگز اپ اگین کہ بھئی یار وہ کام کرنا تھا نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناؤ یہ منتھ آف رمضان ہے, اس کے اندر اس کو پریکٹس کرو, وہ جو پلان کیا ہے اب اس کو پریکٹس کر کے دیکھو, ان پلیس کرو, اس سسٹم کو ان پلیس کرو. اور اس کے لیے اللہ نے تھوڑا سا کھانے پینے کو ریگولرائز کر دیا, تھوڑا کم کر دیا, تعلقات کو بھی کم کر دیا. صبر آپ نے جو بولا اس کو سب سے پہلی کی بنایا کہ جی جو ضبط نفس ہے, جو سیلف کنٹرول ہے, از دی کی. اور پریکٹس کرو کہ میں نے صحیح بات کرنی ہے, میں نے غلط نہیں بولنا, میں نے کسی کا حق نہیں مارنا, ورنہ تمہارا روزے کی بھوکے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. بالکل. بہت خوبصورت بات. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ نے یہ اس کو اپنے سسٹم کو جو آپ نے اپنے ذہن میں وہ رکھا تھا اس کو آپ نے انفلوئنس کر دیا, تو اب کیا ہے کہ جیسے عید کے بعد سے فار دی ریسٹ آف دی ایئر 10 months اگین شعبان کو نکال دیجیے کیونکہ وہ تو پریپریشن کا ہے نا. اب اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا ہے, پھر نیچے چلے جائیں گے اگین. خوبصورت بات ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور یہ ایسا مہینہ ہے, بالکل جتنا ہو سکے ہم نیکیاں سمیٹیں. جمیل نے, آپ سب نے جیسا صبر کی بات کی, یہ مہینہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا بھی سکھاتا ہے. کاظمی صاحب کیا کہیں گے, کتنا ضروری ہے؟ ویسے تو سارا سال ہی ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے نیبرز کے اگر ہم حقوق کی بات کریں, والدین کے, چلے گھر سے اگر شروع کریں, والدین کے حقوق, لیکن اس مہینے میں کس طرح ہم دوسروں کا احساس کر سکتے ہیں, گھر والوں کا احساس کرتے ہیں؟ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے, کوئی روٹھا ہوا ہے, آپ اس مہینے میں بھی اس کو منا لیں, بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ ہنا دیکھیں, بات یہ ہے کہ گورے کہتے ہیں ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر. جب تک انسان خود ایکسپیرینس نہیں کرتا کسی بھی فینومینن کو, اس کو اس کی پین کا, ہارڈ شپ کی ریالٹی کا پتہ نہیں چلتا. Absolutely. ہمارے ملک کے اندر بھوک ہے, افلاس ہے, بٹ آل آف دوز پیپل, آل آف us who come from fortunate backgrounds, تو شاید ہمیں نہیں پتا چلے گا بھوک کہتے کس کو ہے. لیکن وہ جو رمضان کے 10-12 گھنٹے, اور ایون ان 10-12 گھنٹوں کے بعد بھی ہم نے اتنا ٹھوس لینا ہے, اتنا کھا لینا ہے کہ ہمیں پھر بھی نہیں پتا چلے گا. لیکن بہرحال چلیں, ان 10-12 گھنٹوں کے اندر وہ جو پین ہے, وہ جو بھوک کی تکلیف ہے, جو ہمارا نفس بھی کہیں نہ کہیں برداشت کرے گا, پیاس کو برداشت کرے گا, تو آٹومیٹکلی وہ احساس کی شمع جو ہے وہ جلے گی کہ there is a segment of society جو اتنا فارچونیٹ نہیں ہے جتنا فارچونیٹ میں ہوں. بالکل. تو یہ جو احساس کی آپ بات کر رہی ہیں, اور پھر آف کورس زکوٰۃ کی جیسے بات ہے, بہت سے لوگ زکوٰۃ کو بھی اہتمام کرتے ہیں کہ وہ رمضان کے اندر دینا چاہتے ہیں, وہ اپنے ریسورس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جب ہم ایسی آرفنیجز میں جائیں گے, ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کی ضروریات کے لیے اپنے ریسورس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, تو احساس کی ایک نیا شمع جو ہے, ایک نئی شمع جلے گی. اچھا, میں رمضان کے حوالے سے ایک جو بالکل ہٹ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں, آئی تھنک دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھیں, بہت سے امپورٹنٹ واقعات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں وہ رمضان میں ہوئے. جیسے سب سے پہلے بدر. اب بدر کا جو مارکہ ہے جس کو ہم یوم فرقان کہہ رہے ہیں, something which distinguishes or distinguished between the forces of evil and forces of the right, حق و باطل کی تقسیم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اوپر کیا معاملات ہیں, پھر ایک لشکر کشی ہو رہی ہے, وہ 3 گنا بڑی فوج ہے, کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ریسورسز کو شیئر کرنا ہے, اس وہ جو اینمی ہے اس کے خلاف بھی کھڑے ہونا ہے, اللہ کے نظام کو بھی لے کے آنا ہے. تو آپ بدر کو دیکھ لیں, بدر سے بالکل ہٹ کے آپ 8 سال آگے جائیں, فتح مکہ, دی الٹیمیٹ وکٹری مسلمانوں کی, وہ الٹیمیٹ وکٹری بھی اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر رکھی. رمضان کے اندر جب مدینے سے واپس مکے کو ری کیپچر مسلمانوں نے کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں, گائیڈنس کے اندر, تو وہ بھی رمضان کے اندر. آپ امیجن کریں کہ یہ 2 ایگزامپلز جو میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر
اپنی ڈیلی روٹین کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں اس لیے سو رہا ہوں. بالکل, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے کام مت کہیں, میرا تو روزہ ہے, میرا تو کام میں تو کر نہیں سکتا. بالکل. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ کرام اور امت کے لیے میسج ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے ڈائنامک امہ, اور رمضان کو ان معنوں میں ڈھال نہیں بنانا کہ میں غافل ہو جاؤں, بلکہ دنیا کے جو کام ہے, اب جہاد کرنا یا اپنی اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کرنا, یہ خالصتاً ہم اس کو دنیا کے فریم ورک میں دیکھتے ہیں نا, ایک وار لڑی جا رہی ہے تو ایک دنیا کا بھی ایک کام ہے. فتح مکہ could have waited for a month but it did not. رمضان کے اندر کرنا تھا اور وہ ہوا because it had to happen. تو ایک میسج یہ بھی جائے کہ استقبال رمضان جب ہم کر رہے ہیں تو جو ہمارا کام ہے, جس پروفیشن کے اندر ہم کام کرتے ہیں, اس میں ہم چوریاں نہ کریں, ہم ٹائم کو ضائع نہ کریں. ہم یہ نہ کہیں ہم روزے کی آڑ کے اندر کہ جی میں ظہر پڑھ رہا ہوں تو میں گھنٹہ وہی پڑھتا رہا ہوں, پھر میں نے کیلولا بھی کر لیا, میں سو بھی رہا ہوں, اور جو میں اگر بینک میں کام کرتا ہوں یا میں کسی اور جگہ پہ کام کرتا ہوں تو میں کسٹمرز کے لیے, کلائنٹس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں. روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیلی روٹین میں بیلنس کا نام ہے. آپ نے اس کو ساتھ, آپ نے زندگی ویسی گزارنی ہے جیسے آپ باقی دنوں میں بھی متحرک تھے, ڈائنامک تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ میسج بھی جائے. بہت اچھا میسج دیا آپ نے. اور اگر تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو یہ آپ کی یہ بات کتنی خوبصورت فٹ بیٹھتی ہے اس پہ کہ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ آپ کی ڈائریکٹلی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تعلیم تھرو قرآن اور تربیت تھرو روزہ, کہ آپ نے روزے کی حالت میں بھی روزمرہ کی زندگی کے کام بھی اسی طرح کرنے ہیں, اور اللہ کی کتاب میں سے بھی سیکھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اور اس تعلیم کو عام بھی کرنا ہے. یعنی ہم نے اپنے پوٹینشیل کو میکسیمائز کرنا ہے. اور دیکھیے رمضان از دی بیسٹ ٹائم. ہم سب کو پتا ہے کہ سائنٹیفکلی بھی جیسے یو انٹر انٹو دی فاسٹنگ پیریڈ, تو آپ کی جو کک سٹارٹ ہوتی ہیں, جو آپ کے جو چھپے ہوئی انرجی ہے نا, اٹ کمز آؤٹ. اور یہ ہے کہ اس کے اندر آپ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں سارے کام ہو جاتے ہیں, اللہ تراویح بھی پڑھی جا رہی ہیں, سبھی کچھ ہو رہا ہے. عام دنوں میں روزہ رکھ کے دیکھیں 2 روزے نہیں نکلتے, ہے نا. اچھا ڈاکٹر آسیہ, آپ کیا کہیں گی کہ اس کا استقبال کس طرح سے اس مبارک مہینے کا کرنا چاہیے, عبادات کی اگر ہم بات کریں, یا آپ کس طرح کرتی ہیں؟ بالکل. اب یہ ہے کہ بالکل اب الحمدللہ اب دیکھیے اس وقت ہماری جو مسلمان ہیں, جیسے کہ بھی بردر نے کہا ڈائنامک امہ, میں یہ کہوں گی پرو ایکٹیویٹی. پرو ایکٹیویٹی از دی کی. ہم لوگ ری ایکٹیو نہیں ہیں, آل دو آج ہمیں حالات نے ری ایکٹیو کر دیا ہوا ہے, لیکن وی آر ناٹ سپوز ٹو بی, ناٹ مینٹ ٹو بی ری ایکٹیو, وی آر سپوز ٹو بی پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیویٹی ریکوائر کرتی ہے. اسی لیے شبان المعظم میں اب جیسے ہی شبان آتا ہے سبھی کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اب کچھ کرنا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ رمضان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ بھی ایگزیکٹلی وہی بات ہے. ایز اے مدر, ایز دی ہاؤس ہولڈ رسپانسبل پرسن, تو سب سے پہلے ہوتا ہے گھر کے کاموں کو سیدھا کر لیں, بھائی رمضان میں وہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے نا. اور پھر یہ ہے کہ پھر خود کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے. اور اتنی اچھی وہ مجھے پچھلے دنوں ایک بڑا اچھا کسی نے وہ سینڈ کیا رمضان پلانر. I really loved it. It was so beautiful. اس نے اس کے اندر اس کا دعا کا وہ رکھا ہوا تھا پورشن, and there was a tracker کہ آپ اس کو وہ you can keep ticking it. I really love to share it with people. اور پھر کیا we can modify that. اس کے اندر پھر ساتھ اس نے کیا کیا ہوا تھا, ایک دعا کا رکھا ہوا تھا, ایک اس نے رکھا ہوا تھا healthy diet tips, کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا کہ the way we can make our fasting more effective, کیونکہ this is the rare opportunity that we have got. تو وہ یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا اس نے 3-4 چیزوں کو اتنا اچھا اس نے کر کے دکھایا ہوا تھا, حتیٰ کہ اس نے وہ گروسری اور سب کو بھی بڑا اچھا بتایا تھا. I really love the idea. اور ماشاءاللہ there are so many people, those are actually planning for that, and they are putting the system in place. اپنے لوگوں کے اندر وہ کر رہے ہیں. کئی ایسے میں نے گروپس دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بالکل رمضان ایکٹیویٹیز کا پلان جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں. اچھا ایک بات لیکن اس میں بہت کہنے کی ضرورت محسوس کرتی ہوں, جو ہم ایک کامن مسٹیک کرتے ہیں. We are trying to thrive, alhamdulillah, as being Muslim. مسجدیں آباد ہے, تراویح پڑھی جا رہی ہیں, قیام اللیل کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں, رمضان is the time for self as well. یہ جو ہوتی ہے نا ایک تھوڑی سی اپنی ذات کو ٹائم دینا, خاص طور پہ جو لیلۃ القدر اور جو طاق راتیں ہیں نا, اس میں مسجدوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. ہم ٹی وی پہ بھی کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج ہم وہ کر رہے ہیں. It is getting kind of community event. Let us not make it much of the community event. اس میں let us keep a little bit personal time as well. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ جو یہ طاق راتیں ہیں نا, یہ اعتکاف کا ٹائم ہے. اس میں دعا ہے بیسیکلی, آپ کی ذاتی عبادت ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے.
ٹھیک ہے آپ نے اچھا ہوا آپ نے تفسیر کا بھی کورس جوائن کر لیا آپ نے وہ بھی کر لیا لیکن مینی اے ٹائم اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام بڑے اچھے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن مچ اسپرٹ ازنٹ دیئر. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اعتکاف کا خصوصاً ٹائم ہے نا یہ فار سیلف ریفلیکشن کے لیے ہمیں بھی تو ضرورت ہے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق باندھنے کی. وی ریئلی نیڈ ٹو ہیو سم ٹائم سیپریٹ فرام آل دی ادر. ویری رائٹ آئی ٹوٹلی اگری کیونکہ جہاں ایک کمیونٹی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے ضرورت اس کی بھی ہوتی ہے لیکن وہیں آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں اور وہ بڑا ضروری ہے. آپ براہ راست جب اللہ سے گفتگو میں کہوں گا کہ آپ کرتے ہیں اور بالکل اینڈ یو نیڈ دس آل. یس بالکل یہ چاہیے ہوتا ہے.